السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہم وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے ہمارے پروگرام میں۔ آج ہم کچھ نئی باتیں لے کر آئے ہیں، یہ کریٹیکل افیئرز بھی ہیں اور معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ تو آج ہم کچھ ایسی تلخ باتیں نہیں ہوگی لیکن ہضم کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ یہی حقیقت۔ تو میرا شہزاد صاحب سے یہی سوال ہوگا کہ پچھلے دنوں میں شہزاد صاحب یہ 11ویں گزری ہے، بڑی 11ویں، تو ہاں، ربیع میں نے یہ الثانی پوچھنا تھا گزرتی آپ سے کہ اسلام میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربی زدنی علما۔ تو یہ جو 11ویں شریف ہے، یہ کہتے ہیں جس کو، یہ اصل میں نا حضرت عبدالقادر جیلانی کا نا جنم دن ہے، یعنی کہ اس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی 11 ربیع الثانی۔ اس میں وہ پیدا ہوئے تھے ربیع الثانی میں، تو اس کو بڑی 11ویں طور پہ مناتے ہیں، جو ربیع الثانی 11ویں آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے نا ہر ماہ بھی 11 تاریخ چاند کی، قمری سال کی، اسلامی سال کی 11 تاریخ کو بھی کچھ نہ کچھ پکا کے بانٹتے ہیں۔ لوگ ختم تو خاص طور پہ جو بڑی 11ویں ہے ربیع الثانی کی، اس میں تو بالکل عید جیسا سما ہوتا ہے، عید کی طرح لوگ اس کو مناتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ہاں، تو یہ اس میں اسلام میں کوئی، ان کو غوث پاک بھی کہتے ہیں نا، شیخ عبدالقادر جیلانی کا دن ہے نا یہ، ایسے ہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نیک آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بزرگ آدمی تھے۔ تو یہ تو نہیں ان کو پوجنا ہم شروع کر دیں، ان کی جو ہے نا وہ درجہ جو ہے نا نبیوں، ولیوں، نبیوں، صدیقوں اور اللہ تک لے جائیں، اللہ کو بلکہ اس سے بڑھا دیں، تو یہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے تو اصل میں اس کا جو اس کو کہتے ہیں غوث پاک، غوث پاک کے نام سے مشہور ہے، خطبے بھی بڑے چل رہے ہیں، اکثر ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن ان دنوں میں بہت چل رہے ہیں خطبے۔ ہاں جی ایسے ہی ہاں جی لوگ، تو غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد سننے والا، فریاد رس، حاجت روا، انصاف کرنے والا، یہ اس کا مطلب۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں، ایسے ہی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اس کی مخلوق، وہ خالق ہے۔ ہاں جی ہاں، تو ایک دن سب نے یہاں جانا ہے، کسی نے کہا رہنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر۔ تو یہ جو ہے نا 11ویں شریف، یہ ہر قمری ماہ کی 11ویں اور خاص کر ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو بعض لوگوں کے یہاں کھانا بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی کرتے اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی نیاز کے نام سے اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ ہیں۔ قرآن و حدیث اور دلائل شرعیہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں، خود ہی بنائے ہوئے جعلی سیلف میڈ یہ چیزیں ہیں، وہ اچھی لگی ہیں، صرف فرقے بنانے کے لیے، کھانے پینے کا بس بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے، کھانے کا بہانہ ہے، کھانے کا، فرقہ واریت کا بہانہ، اپنا الو سیدھا کرنے کا بہانہ ہے، بس میرا مسلک صحیح ہے، میں اس کو بڑھاؤں چڑھاؤں، کھاؤں پیوں، عیش کروں، کوئی حیثیت نہیں یار، ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے زمانے کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کھانا اگر شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظر کے طور پر ہو تو حرام اور غیر اللہ کے نام کی قربانی میں شامل ہے، غیر اللہ کے نام کی قربانی میں شامل ہے اور یہ حرام ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اگر صرف اصالہ ثواب مقصد ہو تو یہ کھانا حرام نہیں ہوگا، بلکہ پر اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، طریقہ نہیں صحیح کھانے کا، بدعت آئی تھی نا، یہ بدعت بن جاتی ہے، اگر شرک نہ بھی ہو تو بدعت بن جاتی ہے یہ۔ ہاں جی، بدعت تو پھر ہے ہی ہے۔ خاص کر 11ویں طریقہ تعین کر کے کھلانا اور اس کا التزام کرنا بدعت ہونے کی وجہ سے بہرحال ناجائز ہے۔ بالکل یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی کسی نے منایا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور اتنا یہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ بس بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ رب کو بنا، رب سے بھی آگے نکال دیا انہوں نے، بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، بہت یہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو بات کرتا ہے ان پہ مختلف فتوے لگاتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آئے ہیں، کیا ان کا مطلب ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ یہ ہم نا اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں اس بارے میں نا، یہ توحید کے بارے میں تھوڑا توحید بھی بیان ہو جائے نا، تاکہ سمجھے، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے نا، اللہ کو صحیح طرح سمجھتے تو ان کے رتبے نہ بڑھاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی ہے، اللہ تھک گیا ہے، بس اللہ بنائی بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر بنائی ہوتی ہے تو عبدالقادر جیلانی کو اللہ سے کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ ہاں دیکھو نا، یہ اس سے بڑھا دیتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ پہچانے اللہ کو، یہ دیکھو نا، یہ زمین ہے، یہ بہت بڑی ہے، دیکھیں ہم تو، لیکن یہ سورج کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل کئی ایسے سیارے ہیں جن کے سامنے سورج کچھ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ کئی ان کے آگے سیارے ہیں، وہ اس کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہے، اربوں میں سیارے ہیں نا، نہیں کوئی ان کاؤنٹلیس، لا تعداد، بے شمار، کوئی اس کا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، کتنی یہ بڑی کائنات ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کو پہچانے تو صحیح، وہی نہ پہچانتے ہیں۔ اپنے دیکھو نا، بندہ دیکھو نا، نہ بندہ اپنی مرضی سے یہاں آیا، نہ اپنی مرضی سے یہاں اللہ سے، یہاں سے جانا دنیا سے اللہ کے پاس، تو بندے کے بس میں ہے کیا؟ دیکھو نا، بال سفید آ گئے، میں کالے کیسے کالو کریں، عمر بڑھ رہی، میں کیسے آپ کو صحیح کروں؟
دیکھو نا ہماری نظریں خراب ہو گئی ہیں, ہمارا ہی اپنی آنکھیں ہیں, ہم اپنی آنکھیں خود ہی صحیح کر سکتے. ہمارے جسم کا وضو کو خراب ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ گردہ خراب ہو جاتا ہے, جگر ہو جاتا ہے, ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, ہم خود نہیں صحیح کر سکتے, مجبور ہو کے پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی اب کچھ ہم کس سے, یعنی کہ ہمارے کیا اختیار ہمارے پاس, کوئی اختیار نہیں. ہاں جی. تو یہ غور کریں کہ یہ سب کچھ اللہ کا اختیار میں ہے. ہم کچھ نہیں بول بھی رہا ہوں, اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں. ہمارے افطار محترم کہتے تھے ابھی اللہ فالج کر دے, لکھوا کر دے, میں چپ ہو جاؤں یا روح قبض ہو جائے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنٹ آ رہی ہے اور میں بول رہا ہوں, اللہ کی توفیق سے بول رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ مجھے چپ کرا دے, جان نکال دے, روح قبض ہو جائے, انسان ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ 50-60 سال بالکل ایسے گزر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلا. ہم سوچتا ہوتا ہوں یار, کئی دفعہ ایسا رہتا ہے کل میں نے کالج جانا یا اسکول جانا, ایسے مجھے لگتا ہے. اور میں بچوں میں نا ایسا لگتا ہے میں انہیں طرح ہی ہوں. لڑکوں میں نا 20-25 سال یا 18 سال 15 سال, میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, میں ان سے ایسے باتیں کرتا ہوں جیسے میں ہوں جتنا ہوں. یہ ٹائم کیسے گزر گیا کوئی پتہ نہیں چلتا. کوئی گزر جانا پتہ نہیں کب آخری وقت آ جائے, آخری ہچکی لگے اور اللہ کے پاس. بالکل. تو اس شرک میں مریں گے تو پھر آپ کے سامنے کیا پلے بندے کے رہا, صرف توحید ہی ہے. توحید نہیں پاس تھے کچھ بھی نہیں بندے کے پاس. تو سارے پیغمبر جو آئے ہیں, نبی آئے ہیں, صرف توحید کے لیے آئے ہیں. توحید ہی انہوں نے پھیلائی ہے. یار اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی بات نہ کرو, غلو نہ اختیار کرو. جتنا کس کا ہے ٹھیک ہے, پیر عبد القادر جیلانی صاحب بہت اچھے نیک آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کو ولی بنا دینا, ولی تو بھی ہوں گے شاید, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ان کو بڑھا چڑھا دینا, یعنی کہ رب کے برابر کر دینا یا نبیوں سے آگے لے جانا, یہ بہت بڑا بہتان ہے. نیک وہ ہیں, ہم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی اللہ کے پاس مقام ہے, کیا مقام اللہ دیتا ہے کیا نہیں دیتا ان کو, یہ اللہ کو پتا, ہمیں کیا پتا. یہ ساری قصے کہانیاں جمعے یہ اس پہ صرف ہو رہے ہیں. پچھلا ماہ تو یار ایک دوست بھی گیا جمعہ پڑھنے, کہتا میں کیا کروں گا, ہو بھی لیٹ گیا ہوں میں اور جاؤں بھی کہاں, اور جمعہ کہیں ملنا چاہیے, نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. اتنی بکواس انہوں نے شروع کر دی, وہ بیزار ہو گیا. اتنا شرک یار, کیسے مسلمان ہو گئے ہیں یہ لوگ. شرک کو ذبح کر کے کاٹ کے شرک کو بندہ مسلمان ہوتا ہے. قطع تعلق ہو کے شرک سے بندہ پھر مسلمان ہوتا ہے. کہ شرک اندر ہے تو مسلمانی کس چیز کی ہے؟ پھر نام کا یہ نا, پھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ کا مطلب ہی ان کو نہیں پتا نہ, یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ, گمراہ ہو جاؤ گے. حدیثیں بھی نہ پڑھیں, کئی لوگ ہیں ہم حدیثیں ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں حدیث بھی خود نہیں پڑھنی چاہیے, کہ اوپر چل جائے گا 28-12 کا یا اور اس طرح کی حدیثوں کا, بخاری کی ہیں کئی حدیثیں ہیں, وہ پتہ نہ چل جائے کہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے جو قرآن ترجمے سے پڑھے, ایک گروپ کہتا ہے کہ حدیث خود نہیں پڑھنی چاہیے. یہ حال ان لوگوں کا. تو یہ میں تھوڑی توحید کی آیتیں آپ کو سنانے لگا ہوں, اور تو بہت آیتیں قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے, لیکن کچھ میں نکالنی باقی آگے بھی بیان کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں آپ. یہ سورہ فاترہ 15 نمبر آیت ہے. اے لوگو تم سب ہی اللہ کے محتاج ہو. یارویں بھی اللہ کے محتاج ہیں, ان کو بھی اللہ مخاطب ہے, صرف ہمیں نہیں مخاطب ہے. یہ 11ویں والوں کو مخاطب ہے, پیغمبروں کو مخاطب ہے. کہ پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کچھ نہیں ہے اللہ کے بغیر. اللہ نے ان کو پیغمبر نومینیٹ کیا, ان کو بنایا, اپوائنٹ کیا, وہ بھی اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. اے لوگو تم سب ہی اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ ہی تو غنی و حمید ہے. فاترہ 15 نمبر یہ آیت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ جن میں 21 نمبر آیت ہے, اے نبی انہیں کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. نبی علیہ السلام نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیں. تو یہ دوسرے یہ پیر ہیں, یہ لفظ یہ پیر کہیں ہے نہیں, سیدھی بات جو ہے, کہیں لفظ ہے ہی نہیں پیر. عربی کے اندر دکھا دیں مجھے آپ کہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو, صحابہ تابعین کہیں سے نکلا ہو, پیر لفظ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی علیہ السلام کو, تمہارے لیے کسی بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. صاحب لگا لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. چاہتے تو وہ ابو جہل کو مسلمان کر رہے تھے, اور لوگوں کو بھی کر رہے تھے, کفار کو. ہاں جی. تو یہ سارا کچھ اللہ نے, وہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی ہے کرنے قبول کی نہیں کرنی, لیکن نبیوں کا اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں جی. تو نبی بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. بعض کا تو غائب کا علم اللہ تو بتایا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اللہ نے جب چاہا غائب کی چیزیں انہوں نے دکھا دی ان کو. تو وہ بھی وقت کے تحت ہر وقت نہیں دیکھتے, وہ جب اللہ چاہے ان کی غائب کی چیزیں, غائب کی باتیں ان کو بتایا تھا وحی کے ذریعے, یا اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے. اللہ دکھانے میں قادر ہے, رب ہے وہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ایک بھائیوں کر لو, اس کو ترجمہ سیکھ لو, اس کا یہ چھوٹ جائے گا سارے آپ کے 11ویں 12ویں جو بھی ہیں بڑی چھوٹی 11ویں, اس کا ترجمہ ہی دیکھ لو, قرآن کا ترجمہ ہی دیکھ لو, کچھ چند صورتوں کا ترجمہ ہی دیکھ لو,
کچھ تھوڑا ترجمے سے پڑھا کرو، کچھ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ ترجمے سے پڑھ کے. اب جو لوگ انگریز ہیں، دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں، جاپانی، کوئی اور علاقوں کے، یورپ کے یا امریکہ کے یا آسٹریلیا کے، مختلف زبانیں ہیں، تو وہ زبانیں ان کی عربی تو نہیں ان کو آتی، عربی ہمیں نہیں آتی. ہاں جی. تو وہ سارے ترجمے پڑھ کے سلام لائے ہیں. یہ کہتے ہیں ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ یعنی کہ روزی روٹی بند ہو جائے گی نا پھر. ہاں جی، روٹی بند ہونی. اصل بات یہ ہے کہ فرقہ بندی ہے، ان کو ڈرنا چاہیے. فرقہ بنانا حرام ہے. مرزا صاحب بھی اس پہ زور دیتے ہیں. ہاں جی حرام. فرقہ بنانا حرام ہے. بس اطیع اللہ و اطیع رسول، بس اس کے اوپر چلے رہو، آرام سے جنت میں پہنچ جاؤ گے. بالکل. اس طرح لفڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ کھاؤ یار، اتنا پیٹ بھاری کرو، کیا فائدہ؟ جتنا کھانا اتنا صاف کرنا، اتنی بیماریاں ہیں. زیادہ کھائیں گے زیادہ بیماریاں لگیں گی، یہ یاد رکھ لیں. اور بڑی سنت پہ عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کم کھانے پہ کوئی اس پہ سنت پہ عمل نہیں کرتا. بالکل. کبھی کسی نے کہا کہ یار کم کھانا کم کھانا بھی سنت ہے، میں نہیں کھاتا. کوئی 11ویں پہ گیا ہو، حلوے نہ کھائے ہوئے مولویوں نے، یا کہ نہیں یار میں نے بس تھوڑا سا کھانا ہے. کوئی آپ سے پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اور کئی دن آپ فاقے بھی گزرتے تھے، لہٰذا میں نے فاقے کرنے ہیں. کبھی کسی مولوی نے کہا یہ جو بڑے بنی پھرتے ہیں، مدنی سرکار تو فلانی سرکار تو پپا جانی، کبھی اس نے کہا کہ میں نے نہیں کھانا یار، میرا رسول اللہ وسلم کئی دن بھوکے رہتے تھے. کبھی اس نے کہا لئی جاؤ، بس لئی جاؤ. کبھی کسی پیر نے کسی کو پیسے دیے ہیں؟ بس مجھے میں دے جاؤ. تو یہ سر آگے میں تھوڑی 2 آیتیں اور بھی پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کون ہے، یہ ہے سورہ النمل 62 نمبر آیت ہے. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، غور کریں اس پہ، جبکہ وہ اس سے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے. دیکھیں تکلیف کون رفع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھائی قرآن پاک جو آپ رٹ رہے ہیں، قبروں پہ پڑھ رہے ہیں، اور جو گھر کسی نے بنایا اس میں قرآن ہانی ہو رہی ہے. ہمارے انہوں نے کہتے تھے ہمارے شیخ جو تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، انہوں نے قرآن کو ختم ہی کر دیا. ہاں جی ایسے ہی ختم کر کے ختم ہی کر دیا. ختم نہیں کہنا چاہیے، مکمل کہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیز پڑھ رہے ہیں، قرآن ہانی ہو رہی ہے قبر پہ. میں قبر پہ گیا تو وہاں انہوں نے حافظ بٹھایا ہوا. اچھا. ہاں جی. تو وہ جناب تیز پہلے بیٹھا ہوا تھا. جب میں گیا ہوں، میں قریب سے گزرا ہوں، تیز پڑھنا چاہا ہلل کے، پھر ادھر گیا ہوں آگے بیٹھ کے آرام سے. انہوں نے بلکہ ترپال لگائی تھی وہاں. یار قرآن تو زندہ کی کتاب ہے. مردے کو قرآن کا، آپ بھائیو بتائیے، مردے کو، فوت شدہ کو قرآن کا کیا فائدہ؟ قرآن میں احکامات ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، خبریں ہیں. وہ مردہ سنتا، کوئی مردے کو کیا فائدہ اس کا؟ وہ تو فوت ہو گیا ہوا ہے، وہ ٹرسٹ ہو گیا قسم کا. ایک تو بالکل وہ ختم ہو گیا، وہ بس جو اس نے کیا اس کی جزا سزا وہ پا رہا ہے. بالکل. ہاں جی. اس کو اس پہ کیا اثر ہونا ہے؟ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے بات کا. اچھائی برائی کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اس کو کیا سنانا قرآن آپ نے؟ یہ قرآن ہانی ہے، بس یہ قرآن ہانی کے لیے رہ گیا کہ یہ جو قرآن ہانی جی مکان بنایا جی نے، اتنے جانا کام نہیں چلتا، قرآن ہانی ہے جناب چاول آئے نے. یار یہ قرآن کیا یار مذاق اپنے بنایا؟ قرآن اس لیے آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا، عمل کرنے کے لیے آیا تھا، توحید کے لیے آیا تھا، سنت کے لیے آیا تھا، اطیع اللہ و اطیع رسول کے اوپر آیا تھا. تو یہ اپنے آپ بنا لیے ہیں، اور لوگوں کو صحیح بتاتے نہیں. آپ لوگ یہ جرمدار ہیں، اللہ کو آپ نے حساب دینا ہے، بڑا سخت حساب ہونا ہے. یہ لوگ چھوٹ جائیں گے وہاں انشاءاللہ، امید ہے، کیونکہ بیچارے وہ کیا کریں؟ وہ بیچارے روٹی کمائیں کتنی مشکل ہوگی روزی روٹی اس ٹائم. وہ کتابیں نکالیں، سیکھیں، ادھر جائیں وہ کیا کریں؟ روٹی کتنے پکانی ہے؟ تو یہ کام ان کا ہے جنہوں نے دین سنبھالا ہوا ہے، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، امام بنے ہوئے ہیں، مولوی بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، راہبر بنے ہوئے ہیں. ان کا کام ان کو صحیح دین بتانا. یہ صحیح نہیں بتاتے، انہوں نے نہیں چھوٹنا. اگر یہ جان بوجھ کر رہے ہیں نا، اگر جاہل ہیں، ان کو نہیں سمجھ تو جان چھوٹ سکتی ہے. اگر وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، ان کی جان نہیں چھوڑنی، عوام کی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. کیونکہ عوام بیچاری سیادی سیدھی ہے، جو کیا اس طرف لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اس طرف لگایا ہوا بیچاری عوام کو، معصوم عوام کو. تو یہ ایک آیت ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. میں دوبارہ پڑھوں گا. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کون ہے؟ کس نے خلیفہ بنایا پیر عبدالغا جیلانی کو؟ ہاں. کیا اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں؟ بتاؤ الہ کیا ہے؟ معبود. کیوں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ آپ بتائیں. ہاں جی. یہ النمل 62 نمبر آیت نکال کے پڑھنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں 12 میں، یہ اب نام جو لوگ رکھتے ہیں نا، یہ جی غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ گانی شکر ہے، یہ دستگیر ہے، فلاں ہے، یہ سارے اللہ کے نام ہیں. ساری اللہ کی تعریفیں ہیں جو انسانوں پہ انہوں نے فٹ کر دی ہیں، صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پیسے کھانے کے لیے، دین کو خراب کرنے کے لیے. اصل میں دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. دیکھا جائے تو یار اللہ رسول کے پیچھے چلا دے لوگوں کو، آرام سے جنت پہنچ جائیں گے. ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں 12 نمبر آیت ہے،
اس اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم بندگی کرتے ہو، اللہ کا چھوڑ کر جن جن کی تم بندگی کرتے ہو، وہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. سیدھی سی بات ہے. کسی کو کوئی کچھ نہیں دیا کہ وہ کوئی بادل برسا دے، کوئی کچھ کر دے. ادھر بھی ایک پیر ہے، وہ کہتا ہے جی بادل آئے تو فوت ہو گیا، میں اب نام کس کا لوں، اللہ رحم کرے. ہم تو رحم کی بھائی دعا کرتے ہیں ہر کسی پہ. تو وہ کہتا ہے جی بادل آئے، تو میں نے ان کو کہا وہ واقعی بڑی بارش ہوئی ہے، بہت کیچڑ ہے، پہلے ہی پانی ہے، بادلوں کہیں اور جا کے برسو جہاں بارش نہیں ہوئی. تو بادل وہ چلے گئے. یہ ادھر کی بات ہے، ہمارا بالکل قریب ہے یہ پیر صاحب. اچھا. ہاں جی، انہوں نے یہ بات کی ہے اور ویڈیو موجود ہے یہ یوٹیوب کے اوپر. میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، نکال کے دیکھ لیں آپ، کہیں گے آپ کو ان کا نام بھی بتا دیں گے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. یار ادھر چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ. یہ تو نبیوں کی بات نہیں پوری ہوتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ منع کرتا تھا. آپ دیکھو نا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا آپ سے، اللہ تعالیٰ منع کر دیا کہ آئندہ آپ سے کسی میں آپ 70 دفعہ توبہ کرو گے، دعا کرو گے ان کے لیے، آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعا کرو گے، میں نے قبول نہیں کرنی عبداللہ بن ابی کے لیے. اللہ نے ٹوک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صاحب وطا واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگوں کی باتیں سن رہے تھے. وہ نبینا صحابی آئے ہوئے تھے، وہ غریب تھے، ماڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو یہ اسلام لاتے نہیں لاتے. اس نبینا صحابی وہ اس کا موزن بھی تھے وہ، تو ان کی بات سنیں. اللہ تعالیٰ عباس وطا واللہ صورت اتاری ہے، ان کو چھوڑو، ان کی بات سنو. تو یہ کون ہوتے ہیں جی کرنے والے، جی ہمیں جی فلاں ہے، ہمارا یہ اختیار ہے، ہم یہ کر سکتے، کچھ کر کے بھی دکھائیں. جبکہ یہ کیمرے ہیں، ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، میں خود ڈھونڈتا ہوں یار مجھے وہ کرامت دکھاؤ، میں خود کرامت دکھا. بھائی آپ کو کرامت ہے، مجھے دکھاؤ گئی، مجھے قائل کر لو. چلو اپنے چلو کرامت ہے نا، چلو یہ بتائیں اپنے سر کے بال بتا دیں کتنے ہیں. چلو یہ بتا دیں آپ کے میرے سر کے اتنے بال سفید ہیں، یہ بتا دیں. یا مجھے بتا دیں میری جیب میں کتنے پیسے ہیں. اپنی کرامت دکھاؤ بھائیو، کوئی میری جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بتا دو. اتنے قابل ہو کچھ کر کے بھی دکھاؤ. سے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ ہو، جہنم میں لے جانے پہ ہی ہو. یہ چھوٹی بات ہے، وہ پھر بچ جائیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں نے بچنا. تو یہ میں نے تھوڑا سا حصہ ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہمیں مزید ہمیں اللہ تعالیٰ بولنے کی، حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ فرقے چھوڑ کے اللہ رسول کی بات مان لیں تو جہنم سے بچ جائیں گے. تو آسان دین ہے بالکل، انہوں نے مشکل بنا دیا. بڑا کچھ انہوں نے مشکل بنایا. مسواک کرنی ہو، مسواک اتنی لمبی ہو، لمبی مسواک ہوگی اس پہ شیطان بیٹھ جائے گا. فلاں چیز ایسے کریلا ایسے کاٹنا، وہ کیا کھیرا ایسے کاٹنا، فلاں ایسے کرنا. کوئی بات کو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے جو بتاتے ہیں. یار اللہ نے دیکھو نا، اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کی سنت ہے. کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کا کتنا آسان ہے کہ عظیم ترین ایک نبی، امام الانبیاء کی ہم امت ہے. کتنے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یار اتنا بڑا نبی. پھر بھی ہم بڑے جناب وہ 12 ربیع الاول پہ مناتے ہیں. کہنا ہم سر کو مانتے نہیں، ہم فرمان عمل نہیں کرتے. ان کا پیدائش کا دن مناتے ہیں بڑا زور و شور سے. ہاں جی، کہنا نہیں مانتے ان کا بالکل بھی. اور پیر کہنا پیروں کا ماننا ہے، پیروں کا ماننا. ہاں جی، تو ان کو باز آ جائیں، آپ اللہ سے ڈر جائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے اوپر چل جائیں، انشاءاللہ آرام سے آپ جنت میں چلے جائیں گے. لہٰذا بس اتنا ہی آج. اور یہ تھی آج کی جاندار گفتگو. تو میرا صاحب یہاں پہ ایک یہ بات ہے کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی 11ویں کا کوئی سلسلہ ہے، نہ حدیثوں میں ہے نہ کہیں اور. یہ تو صرف بنی بنائی باتیں ان کی. اور بعد میں بنی دیکھے نا. ایک گھر فوتگی ہو گئی ہے، شادی والا کھانا پکتا ہے ان کے گھر. بالکل. تو یہ دیکھیں نا کیسی گمراہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہے وہ مرن بوٹیاں لے آئی یار. اچھا ایک کھانا میں نے دیکھا، میں نے کھانا بکتایا، کہنے آپ ایک فوتگی ہو گئی تھی، فوت ہو گئے تھے. تو وہ جناب مرغے میں ٹانگیں ہی نہیں تھی بیچارے کی، ٹانگیں نہیں بیچ میں نکلی اسے گوشت مرغ پڑا. وہ کہ ٹانگیں لے کے آؤ، لیگ زیادہ لوگ کھاتے ہیں نا، تو کہتے لیگ تھی ہی نہیں. یہ بھی دیکھو کتنی بےایمانی اس نے کی ہے. وہ چیسٹ وغیرہ کو اس نے گردنوں کا پلاؤ پکا دیا، ٹانگیں لیگ اس نے ڈالی ہے بیچ میں.
تو وہ کہتے ہیں یار بڑی بڑی بوٹی لے کے آؤ، یہ اللہ معافی دے بس، یہ تو بس اور پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے ہاں جی، ایسے کھانے ہی کے ایسے لیے، ہی ایسے ہی بلکہ یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے کھانا جائز حرام، نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ حرام ہے، حرام ہے یہ جو مقامی لوگ ہیں مسافروں کے لیے، گھر والوں کے جی، لیے، مسافروں کے جن پہ لیے بیچارے تکلیف آئی ہے، دکھ ہے ان کے اوپر آیا، غمگین ہے بیچارے، ہاں وہ ان کے گھر سے فوتگی ہوئی ہے، ان کا وزیر چلا گیا، ان کے لیے، یا جو مسافر آئے ہیں ان کے ہاں لیے۔ وہ دیکھیں نا، اور اہل علاقہ کا تو کام ہے کہ وہ بلکہ روٹی خود لائیں، پکائیں، ہاں کھانا جی، لائیں، ہاں جی وہ پکائیں، وہ ہاں لاتا ہے ایک آدھ، بلکہ ہمسائے لاتا ہی نہیں ہے، ہاں جی، وہ اپنے جو لاتا بنے ہے، سمدھی، ان کو ہمارا یہ رواج ہے جی، سمدھی لے کے آئے جی۔ نہیں ایسا ہے نا گاؤں میں ہوتا ہے، اب یہاں شہر میں کوئی نہیں ہوتا، ہاں سٹیز یہاں میں سے نہیں ہوتا، صرف گاؤں میں یہ سلسلہ ہاں ابھی تک جاری ہے کہ ہاں آس پاس وہ کے لوگ سمدھی ہیں لے جو کے آتے ہیں یہ کھانا۔ ان کی بچیوں کے باپ ہیں، جو ان کی بہو ہے، یا سسرال ہیں، یا وہ کریں یہ کام۔ بالکل ہاں جی، تو یہ ہے سارا ہاں بنا جی، ہوا ہے کہ ہمسایوں کا اصل جو اسلام ہے کہ ہمسائے کھانا جو ہے نا اس کا انتظام کریں، لیکن یہاں الٹا صاحب ہے، پاکستان ہندوؤں کے سارے اثرات ہیں، یہ ہندوؤں کا سارا اثر ہے، جو انہوں نے ان کے بت تھے انہوں نے پیر بنا لیے ہیں، بالکل فرق ایسے ہی یہی ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ یہ موتی لال نہرو نے کہا تھا محمد علی جناح کو کہ یار آپ کا ہمارا فرق کیا ہے، ہم کھڑا پوچھتے ہیں، آپ لٹا کے پوچھتے ہیں، تو پاکستان پر بنانا کیوں ہے؟ یہ چوٹ کی تھی اس نے، ان کو چوٹ کا بھی کوئی اثر نہیں کہ ہاں ہمیں جی، برابر کر دیا۔ بالکل اب دیکھ لیں، یہ بڑی اچھی لکھی تھی کتاب انہوں نے، امیر حمزہ ہے ایک جماعت کے اس بندی لگی ہوئی ہے، انہوں نے کتاب لکھی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے رسم و رواج ایک جیسے کیسے، یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، وہ میں پھر دوبارہ جاؤں گا کہیں پتہ کروں گا، انہوں نے بالکل کمپیئر کیا ہوا تھا ہندوؤں کے رسم و رواج کو ہمارے کے۔ تو چلے یہ تھی آج ہاں کی بہت گفتگو لمبی ہماری، گفتگو ہو گئی ہے۔ یہ اس پہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ایک پیش کروں گا کہ ان کا فتویٰ ہے کہ جب جس گھر میں فوتی ہو جائے، جو کھانا ہے نا وہ عام بندوں کے لیے تو ویسے ہی حرام ہے، وہ کہتے ہیں مسافروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری گھر گفتگو، والوں کے لیے۔ جی یہ تھی آج کی ہماری گفتگو، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ